ہے اور بہت ہی قیمتی باتوں سے ہم لوگوں کو نوازا ہے۔ اور الحمدللہ نقشبندیہ اور چشتیہ سلسلے کی جو دو اہم کڑیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور اس تذکرے سے ہم تمام لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں۔ اپنے بھائی بندوں کے تو بنے ہی، جانوروں کے لیے خیر خواہ بننے کی کوشش کریں۔ یہ مجلس جن کے نام پہ منعقد ہوئی ہے اور ہم تمام لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ دور دراز سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت خواجہ نعیم اللہ شاہ بہرائچی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ حضرت کی زندگی اور حضرت کی تشریف آوری، آپ حضرات نے محمد غزنوی کا نام سنا ہوگا۔ محمد غزنوی کے زمانے میں اور ان کے واسطے سے سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ اگر نہیں سنا ہے تو ہم کو معلوم کرنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ ان لوگوں کی زندگی کیا ہے، ان کے کارنامے کیا ہیں، وہ لوگ کب تشریف لائے، کس مقصد کے لیے تشریف لائے۔ خواجہ نعیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو جد امجد ہیں حضرت عماد خلجی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، وہ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے اور کنٹور بارہ بنکی کے علاقے میں کفار سے جہاد کرتے انہوں نے جنگ شہادت نوش فرمایا، اور ان کی اولاد اور احفاظ کا سلسلہ بڑھتا رہا۔ انہی سلسلے کی ایک کڑی ہے حضرت خواجہ نعیم اللہ بہرائچی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ خواجہ عماد خلجی اور سید سالار مسعود غازی، ان لوگوں کے جو آگے جا کر کے اجداد ہیں سب ایک ہی ہیں تقریباً، اور جن کی خدمت کرتے رہے۔ خواجہ نعیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی اور پھر 7 سال کی عمر میں جب بسم اللہ ہوئی اور جب قرآن شریف ختم کیا، پھر علوم نقلیہ اور عقلیہ کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد میں پھر آپ نے جو ہے نور باطنی کے لیے شیخ جمیل نقشبندی، جو کہ مرزا مغر جان جنا رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، لکھنؤ میں تھے، ان سے بیعت الارشاد کا سلسلہ قائم کیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد، 3-4 سال کے بعد تقریباً، یا کچھ زیادہ سال کے بعد، براہ راست مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں پہنچے اور مرزا صاحب کی خدمت میں لگے رہے، 4 سال تک تھے۔ آج ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم تو خالی فاتحہ کے دن جائیں گے، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جائیں گے، کھانا کھائیں گے اور تھوڑا بہت پڑھیں گے، پھر چلے آئیں گے۔ پھر ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم کو خلافت کیوں نہیں ملی؟ ایک بار جانے سے ہمارے دماغ میں کیا تھا کہ ہم خلیفہ بن جائیں اور ہم کو سارا کچھ مل جائے۔ خواجہ نعیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ جب مرزا صاحب کے یہاں پہنچے ہیں، 4 سال تک مسلسل وہاں تھے، اور حضرت مرزا صاحب کی جسمانی خدمت بہت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ 4 سال تک جو بھی گھر سے خطوط آتے تھے، ان خطوں کو کھول کر کبھی پڑھا اور دیکھا نہیں، کہ ان کو پڑھنے اور دیکھنے سے کہیں ذہن بڑھ نہ جائے، ذہن میں کوئی انتشار نہ پیدا ہو جائے، گھر کی یاد آ جائے۔ جب 4 سال کے بعد آنے لگے تو مرزا صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ تم نے بڑی خدمت کی، اللہ تم کو بہت نوازے گا اور تمہارے لیے لوگ بہت خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آنے لگے تو کچھ جملے ارشاد فرمائے۔ ایک تو اس سے پہلے یہ کہا قاضی صاحب اللہ پانی بندی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ اگر یہ رہے تو ہم کو کبھی اتنی مدت رہے تو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ایسے خواجہ نعیم اللہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جتنا بھی میرے پاس رہے، کبھی مجھ کو کوئی ذہن میں کبھی میرے کوئی الجھن نہیں پیدا ہوتی ہے، چونکہ مرزا صاحب بہت نازک مزاج تھے۔ مرزا صاحب کا خود کہنا اگر کوئی 2-2.5 گھنٹے بھی رہتا ہے، کوئی خلاف کوئی غیر معقول بات یا ایسے کوئی بات نظر آتی ہے، مجھے تو الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن خواجہ نعیم اللہ صاحب جتنی مدت بھی میرے پاس ہے، کبھی مجھے الجھن پیدا نہیں ہوتی ہے، یعنی خوشی ہوتی ہے، اس کو الٹا ہی ہوگا نا۔ خیر جب آنے لگے تو مرزا صاحب نے باقاعدہ اپنے پیسے سے بہت ہی قیمتی، بہت ہی عمدہ اور اچھا گھوڑا خرید کر کے عنایت فرمایا، جس گھوڑے سے آپ جائیے، اور اجازت و خلافت دیا ہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب نے مکتوبات ربانی کا قلمی نسخہ، جس پر حاشیہ لکھ رہتا خود،
اور اپنا دیوان بھی عنایت فرمائے۔ جب خواجہ نعیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے آنے لگے تو راستہ بڑا پرخطر تھا۔ ذہن آدمی کا بادہ منتشر ہوتا ہے، بہت سی باتیں ذہن میں آنے لگتی ہیں ایسے موقع سے۔ تو جب آپ نے محسوس کیا راستہ پرخطر ہے تو آپ کی زبان پہ ایک شعر آ گیا۔ وہ شعر کیا ہے؟ رفیق در سفر دارم کلام حضرت مظہر، رفیق در سفر دارم کلام حضرت مظہر، ہرگز نہ ترسم تا صفِ محشر، کہ میں اپنے سفر میں جو ہے اپنا ایک دوست رکھتا ہوں، اور دوست کیا ہے؟ مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کا وہ دیوان، اپنا دیوان بھی عطا کیا تھا۔ اور کیا کہا پھر آگے کہ ہرگز نہ ترسم تا صفِ محشر، یعنی یہ دیوان میرے پاس موجود ہے، اس کے طفیل میں محشر تک کسی چیز سے نہیں ڈروں گا انشاءاللہ۔ اور بے خوف و خطر ہو کر کے پورا راستہ طے کر لیا، راستے میں کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی الجھن نہیں آئی، کوئی دشواری نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی۔ تو اللہ والے لوگ تھے جن نے قربانیاں دی، 4 سال تک وہاں تھے اور وہاں سے نور باطنی اور کسب فیض کیا۔ اس کے بعد چونکہ مرزا صاحب کا حکم تھا کہ لکھنؤ میں بھی خانقاہ کام کرو، بہراج میں بھی کام کرو، آپ نے بہراج میں خانقاہ کام کی، مسجد بنائی۔ یہ جو مول صلی والی مسجد ہے اور خانقاہ نعیمیہ، یہ مرزا صاحب کے حکم اور اشارے سے آپ نے وہاں تعمیر کیا۔ ایسے ہی لکھنؤ کے بنگالی باغ یا محلہ بنگالی ٹولہ میں بھی آپ نے ایک مدرسہ بنایا، ایک خانقاہ بنائی اور ایک مسجد بنائی، اور مدرسہ بنایا، ایک مسجد بنائی، اور بہت سے اوقات آپ وہیں رہا کرتے تھے۔ کہاں؟ لکھنؤ میں۔ لیکن غدر کے بعد انگریزوں نے اس پورے محلے کو کھدوا دیا، بالکل محلے کو تباہ کر دیا، ویران کر دیا، نہ مسجد کا نشان ہے، نہ مدرسے کا، نہ خانقاہ کا لکھنؤ کا۔ خیر، تو آپ کی بڑی قربانیاں ہیں اس علاقے میں، آپ نے بہت محنت کیا مشرقی یو پی میں کہ لوگوں میں دین کی بیداری پیدا ہو اور لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو، اور جو مسلمان ہیں نئی عمر کے یا بڑی عمر کے وہ سب نماز روزہ سیکھ جائیں، دین سیکھ جائیں، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا سیکھ جائیں، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ اس کے بعد چونکہ خواجہ صاحب کی جو اولاد نرینہ اولاد جو ہے ان کا بچپنے میں انتقال ہو گیا۔ خالی ایک بچی تھی نجیبۃ النساء جن کا لقب تھا امۃ البطول، ان بچی کا جو نکاح کس سے کیا؟ خواجہ بشارت اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ خواجہ بشارت اللہ کون ہے؟ آپ کی جو بہن ہے، غالباً نام کا ام صوفیہ ہے، یہ ان کے شکم سے، اور آپ کے بہنوئی کا نام تھا امانت اللہ، یعنی آپ کے سگے بھانجے بھی ہیں اور آپ کے سگے داماد بھی ہیں۔ تو خواجہ سرفراز مولانا بشارت اللہ صاحب جو ہے مسجد ارشاد پر تشریف فرما ہوئے، جلوہ افروز ہے، اور چونکہ مولانا بشارت اللہ صاحب ایک زمانے میں دلی کی جامع مسجد میں خطیب تھے، یعنی کس بات کو غور سنیے، بہسپور والے اڈنگا والے، اور بہسپور والے خاص طور سے لوگ، ہمارے منہ پہ پتہ نہیں کیا کیا آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے نا، جو حضرت خضر کے ساتھ جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھول لگی تھی اور گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت خضر نے کیا کیا؟ وہ دیوار صحیح کر دیا۔ کیا کر دیا؟ تو حضرت موسیٰ کے لوگوں نے ہم لوگوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا، ہم کو مہمان نہیں بنایا، اور آپ دیوار بھی ہم نے صحیح کر دیا۔ ارے کچھ اس کا پیسہ لے لیتے کھانے کا سامان ہو جاتا۔ تو حضرت نے کیا کہا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نے دیوار اس لیے نہیں صحیح کی کہ کھانا کھلا کے نہیں کھلائے، دیوار ہم نے اس لیے کی ہے کہ یہ جن لڑکوں کی ملکیت اس وقت ہے ان لڑکوں کے والدین وکان ابوہما صالحا، ان لڑکوں کے ماں باپ نیک تھے، صالح تھے، پرہیزگار تھے، ان کی نیکی کے طفیل ہم نے دیوار کو صحیح کر دی ہے کہ اس کے نیچے خزانہ ہے، کہیں دیوار گر نہ جائے اور خزانہ کوئی لے کے چلا جائے۔ تو ہمارے دماغ میں پتہ نہیں کیا باتیں آتی، موجودہ باتوں کو دیکھ کر کے سوچ کر کے اللہ حفاظت فرمائے۔ کہ محسن کا احسان کبھی نہیں بھولنا چاہیے اور نسلوں تک محسن کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا کہ غالباً امام احمد بن حنبل ہے یا امام مالک ہے، وہ خلق قرآن کے سلسلے میں ان کو پھوڑے لگائے جا رہے تھے، لیکن جیسے ہوش میں آتے تھے جو ان کے بازو میں ہوتا تھا اس کو کیا بولتے تھے؟ بولتے تھے ہم نے خلیفہ کو معاف کیا، تم گواہ رہنا۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ خلیفہ یہ عباسی خلیفہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم کے خاندان سے ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا محترم کو بہت چاہتے تھے۔ تو جن لوگوں کا اتنا احسان ہو، کیا ان کی نسلوں کے اتنے کوڑے کو ہم نہیں معاف کر سکتے ہیں؟ فوراً معاف کر دیں۔ خیر، تو نسلوں تک ہم کو احسان ماننا چاہیے، واہی تباہی سے بچنا چاہیے، فالتو باتیں بچنا چاہیے۔
تو میں کیا کر رہا تھا کہ مولانا بشارتاللہ صاحب رحمۃ اللہ واسعہ دلی کے جامع مسجد میں خطیب تھے، یاد رکھیں اس بات کو، اور وہیں پر بیسپور کے دلہ چودھری سے ملاقات ہوتی ہے۔ بیسپور کے دلہ چودھری یہ جد امجد ہے بیسپور والوں کی، دھیان رکھنا اس بات کو۔ آج تم لوگ پتہ نہیں کیا کیا لے کر کے کیا کیا سوچتے رہتے ہیں، جد امجد ہے، اور وہیں سے ان سے بیعت و ارشاد کا سلسلہ قائم ہوا، اور انہی کے توسط سے پھر بیسپور کے 6000 بیگھا اراضی، کتنا؟ میں تو 3000 سمجھتا تھا، 6000 بیگھا ہے، کتنا؟ 6000 بیگھا میں سے 4000 مزروعہ ہے، اور 2000 چراگاہ، تالاب فالاب کیا کیا ملا کرتے۔ یہ راجہ نانپارا جو خدا بخش مدار تھا، خدا بخش مدار، یہ بھی حضرت مولانا بشارت اللہ صاحب کے مرید تھے، ان سے بیعت و ارشاد کا تعلق ہے۔ تو مولانا بشارت اللہ صاحب کے توسط سے راجہ نانپارا نے، یہ کپورتھلا ہے نہیں، جو کپورتھلا کہلاتا تھا، ریاست کپورتھلا، اس کے توسط سے بیسپور والوں کو یہ 6000 بیگھا کی زمینداری ملی، ہبہ نامہ، کیا کرتے ہیں، ہبہ نامہ کر دیا، مفت میں دے دیا، گفٹ کر دیا۔ تو تم پر تو احسان، ایک وہ احسان ہے جو تمہاری زندگی تک باقی رہنے والا ہے، اور دوسرا وہ احسان ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے کام آنے والا ہے۔ یہ دنیاوی مفاد، بھائی 6000 بیگھا زمین کیا ہے، یہ دنیا میں تمہارے کام آئے گا، لیکن جو دینی بیداری تمہارے دماغ میں جو بتی جلا دی دین کی، ورنہ پتہ نہیں کیا کرتے ہوتے، بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کہاں کہاں سب مست رہتے ہیں۔ تو اللہ نے تم کو بہت سی چیزوں سے بچایا، اور دینی بیداری تمہارے جد امجد کے دماغ میں پیدا ہوئی، ذہن میں۔ یہ مولانا بشارت اللہ رحمۃ اللہ واسعہ جو خواجہ نعیم اللہ صاحب کے سگے بھانجے اور سگے داماد تھے، ان کے ذریعے سے پیدا ہوئی، تو دنیا بھی تم کو ملی اور آخرت بھی تم کو ملی۔ اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن موقع نہیں ہے، تو بہر کے میں خالی اتنا عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آبا و اجداد پہ جن لوگوں نے احسان کیا ان کو نہیں بھولنا چاہیے، اور جن لوگوں کے توسط سے ہم پر احسان ہوا، یہ احسان تا صبح قیامت باقی رہے گا، دھیان رکھنا، تا صبح قیامت باقی رہے گا، ہمیں انہیں بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک حدیث سنا دوں، میں مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ نے فرمایا، الا ان مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، سن لو ہمارے گھر والوں کی مثال حضرت السلام کے کشتی کی طرح ہے، حضرت السلام کے کشتی کی طرح ہے۔ حضرت السلام کے کشتی کا واقعہ لوگ جانتے ہوں گے کہ بہت بڑا عذاب آیا تھا پانی کا، جو کشتی میں سوار ہوا بچ گیا، جو کشتی میں نہیں سوار ہوا وہ ڈوب کے ہلاک ہو گیا۔ تو کیا فرمایا، الا ان مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، کہ ہمارے گھر والوں کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، من رکیبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا اور نجات پا گیا، ومن تخلفہا ہلکا، اور جو اس سے الگ رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ لہذا ہمیں دینی اور دنیاوی فائدہ جن لوگوں کو وجہ سے ملا ہے اور مل رہا ہے، ان کے احسانات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور جو تیسری اہم بات ہے کہ سب آل رسول ہے، آل رسول کے حساب سے تو ہمیں ہر حال میں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اور ان کے قدر و منزلت میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دینی چاہیے، دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، جیسے ہم لوگوں کے آبا و اجداد کو ایک نقطے پہ اللہ نے اب تک جمع کر کے رکھا، اکٹھا کر کے رکھا، ایک خانقاہ کے نام پہ، ایسی تا صبح قیامت ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے رکھے اور جمع کر کے رکھے۔ دعا خدا